اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقیں آباد ہیں، ہر مخلوق سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو ہوتے ہوئے جو ہر وقت رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد اور ثنا کرتے ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ حالانکہ جب اللہ نے انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ انسانوں کو بنا تو رہے ہو، یہ دنیا میں جائیں گے، فساد کریں گے، تیری نافرمانی کریں گے، تو ان کو نہ بنا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی، اللہ کے علم میں ہونے کے باوجود بھی اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ساری دنیا کی مخلوقیں مل کر اللہ کی عبادت کریں، زمین کے ذرات، آسمان کے ستارے، درختوں کے پتے، پہاڑ، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں مل کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی پاکی کو بیان کریں، اللہ کی تحمید کو بیان کریں۔ ساری دنیا کی مخلوقیں مل کر جو تعریف اللہ نے انسان کی زبان پر چڑھائی ہے، جو انسان کی زبان سے نکلتی ہے، ساری دنیا مل کر اس انسان کی تعریف کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے ایک رسول کو پیدا کرنا تھا۔ اس رسول کا نام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس لیے اللہ نے اس دنیا کے نظام کو پیدا کیا ہے، زمین آسمان کے وجود کو قائم کیا ہے، اللہ نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، اللہ نے آسمان سے بارش کو نازل کیا ہے، اللہ نے اتنی بڑی زمین کو بچھایا ہے، اللہ نے اتنے بڑے پہاڑوں کو گاڑ کے دکھایا ہے۔ کیوں اس نظام کو اللہ نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے اس لیے اس نظام کو چلایا ہے کہ اللہ نے ان انسانوں کو پیدا کرنا تھا اور ان انسانوں میں سے ایک محبوب کو بھیجنا تھا۔ وہ محبوب آئے گا، دنیا کے اندر آ کر دنیا کو بتائے گا کہ دنیا کی جو قدر و منزلت ہے، اس کی جو شان و شوکت ہے، یہ صرف دنیا کو میری وجہ سے ملی ہے۔ پہلی بات، آج کی رات شب برات کی رات ہے۔ شب کہتی ہیں رات کو، برات کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی دربار میں آئے، اللہ سے آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس طرح مانگے کہ اللہ کہے کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ انسان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک بدو آیا، آ کر عرض کی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص بہت گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس کو قتل کرنے کا آپ حکم کر دیں۔ حضور علیہ السلام سے اس شخص نے پوچھا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا ایسا شخص بھی جنت میں جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص چوری اور زنا کرے اور کلمہ بھی پڑھے، کیا وہ شخص جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص چوری اور زنا کرے، وہ جنت میں جائے گا، کلمہ بھی پڑھتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تیسری بار پھر سوال کیا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص چوری اور زنا کرے، تب بھی وہ جنت میں جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو اپنی ناک کو زمین پر رگڑے اور تو کہے کہ یہ جنت میں کیوں جا رہا ہے، تب بھی وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کلمے کی اتنی طاقت ہے، حدیث میں آیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایک شخص اللہ کی دربار میں پیش ہوگا، اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں لکھی ہوگی، اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو، جاؤ اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جب لوگ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، آخر میں اللہ کریم مجھے کہیں گے، میرے محبوب، اب سب کا فیصلہ ہو گیا، آپ جنت میں تشریف لے جائیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اللہ کریم سے پوچھوں گا، اے اللہ، میری امت میں سے کوئی آدمی جہنم میں تو نہیں رہ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کو جواب میں فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب، آپ کا ایک امتی جہنم میں باقی رہ گیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس کا نام بھی پتہ ہوگا، اس کی بلدیت کا بھی پتہ ہوگا، میں دروغہ جہنم کے پاس جاؤں گا، جا کر اس کا نام پوچھوں گا، دروغہ جہنم اشارہ کر کے کہے گا یہ فلاں شخص ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جہنم سے کھینچوں گا، اس کو جنت میں بھیج دوں گا۔ جب اس کو جنت میں بھیجوں گا، اس کے بعد میں خود جنت میں جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اس آخری امتی کو اللہ جو جنت عطا کریں گے، جس نے نہ نماز پڑھی ہوگی، نہ روزہ رکھا ہوگا، نہ حج کیا ہوگا، نہ زکوٰۃ دی ہوگی، دنیا میں کوئی بھی نیکی نہیں کی ہوگی، صرف اس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا زندگی کے اندر، اللہ اس کو جو جنت عطا کریں گے وہ اس دنیا سے 7 گنا بڑی جنت ہوگی۔ یہ صرف ایک کلمے کی طاقت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انسان اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو جائے، زمین کے ذرات سے زیادہ ہو جائے، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو جائے، زمین کی تہ سے لے کر آسمان کے سرے تک اس کے گناہ لگ جائیں، مشرق اور مغرب سے، شمال اور جنوب سے اتنے گناہ کرے، اس خلا کو پر کر دے، پھر اللہ کی دربار میں آ جائے اور اللہ سے آ کر کہے کہ اے اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ انسان ایک بار کہے گا، اللہ اس کو سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ انسان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، آدمی اللہ کے پاس چل کے جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے پاس دوڑ کے جاتی ہے۔ انسان اللہ کو ایک بار بلاتا ہے، اللہ اس کو 70 بار بلاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دن کے اندر
ہر دن میں اللہ یہ اعلان کرتے ہیں میرے بندے تو کس نادانی میں پھر رہا ہے، تو کس جگہ پہ پھر رہا ہے، میری رحمت تجھے بار بار بلا رہی ہے۔ اللہ اس کو بار بار اعلان کرتے ہیں میرے بندے تو میرے قریب آ جا، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ روز اعلان کرتے ہیں۔ آج کی رات کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ اس رات کو آخری آسمان پر تشریف لے آتے ہیں، اللہ اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی قسم ہے، جو مجھ سے اس رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا میں اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پھر اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی تنگ دست جو میرے دروازے پہ آ کر اس رات مجھ سے اپنی تنگ دستی کی حاجت پیش کرے، میں اس کی تنگ دستی کو دور کر دوں گا۔ پھر اللہ اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی روزی کا طلب کرنے والا جو اس رات میرے پاس آئے اور مجھ سے روزی طلب کرے، میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی اپنے غموں کو مٹانے والا جو اس رات میرے دروازے پہ آئے گا، مجھ سے دعا مانگے گا، میں اس کے غموں کو دور کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی مصیبت زدوں میں سے جو اس رات میرے دروازے پہ آئے گا، اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ اے کوئی مصیبت زدہ جو مجھ سے مصیبت کے بارے میں سوال کرے گا، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ ہے کوئی بیماری والا جس کو بیماری لائق ہو، میرے دروازے پہ آئے اپنی بیماری کے بارے میں شفا طلب کرے، میں اس کی بیماری کو شفا میں بدل دوں گا۔ ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں گا۔ ہے تو دنیا کی تنگ دستی کے اندر گرا ہوا میرے دروازے پہ آئے گا، میں اس کی تنگ دستی کو دور کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ بندے سے پیار کرتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا کتنا پیار کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ صحابی نے پھر پوچھا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیار کی نشانی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پیار کی نشانی یہ ہے تو ایک بار گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کے دربار میں جائے، اللہ سے جا کر معافی مانگ لے، اللہ اس گناہ کو معاف کر دیں گے، پھر تجھ سے وہ گناہ ہو جائے، پھر تو اللہ کے دربار میں جائے، اللہ سے جا کر معافی مانگے، اللہ پھر تیرے گناہ کو معاف کر دیں گے، پھر تو جائے تجھ سے وہ گناہ سرزد ہو جائے، پھر تو اللہ کی دربار میں جائے، پھر اللہ سے جا کر معافی مانگے، اللہ تیرے گناہ کو پھر معاف کر دیں گے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس طرح 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 30 بار نہیں، 40 بار نہیں، اگر تو 70 بار بھی اس طرح کرے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اس طرح 70,000 بار بھی کرے گا پھر اللہ کی دربار میں جائے گا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ انسان دور بھاگتا ہے، جس نے 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، جو نہیں پڑھتا ہے وہ اس کو کمتر سمجھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اس کی کچھ ادا پسند آئے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا مقام، اس کی شان اتنی بلند ہے، 7 آسمان 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دو، کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ کلمے کی طاقت ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو کمزور بھی نہ سمجھے اور اپنے آپ کو کمتر بھی نہ سمجھے۔ مسلمان کو اللہ نے جو شان اور مرتبہ عطا کیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اس اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، ہر کسی کے دل کے اندر
یہ خوف ہوگا کہ آج میرے ساتھ کیا بنے گا۔ ہر کسی کے دل کے اندر اللہ کی طرف سے یہ رعب طاری ہوگا۔ روایات کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، بعض لوگ اپنے پسینے کے اندر اس طرح ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک پہنچ جائے گا، بعض کا پسینہ ان کی ناف تک پہنچے گا، بعض کا ان کی حلق تک پہنچ جائے گا، اور وہ یہ الفاظ دہرا رہے ہوں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ وحشت ناک دن ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دن سختی والا دن ہوگا۔ اس دن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کا 1000 سال ہو اور وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت زمین گرم ہو چکی ہوگی، تانبے کی ہوگی، سورج سر کے بالکل قریب ہوگا، ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ اس وقت چند لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے خوش قسمت لوگ کون سے ہوں گے؟ توجہ سے سننا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے خوش قسمت لوگ 3 قسم کے ہوں گے۔ پہلی قسم، وہ شرک نہیں کرتے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، تو شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جو مشرک نہیں ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسرا بندہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور اس نے اپنی زندگی کے اندر 3 تسبیحات کو اپنا ورد بنایا ہوگا۔ پہلی تسبیح اس نے صبح شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کیا ہوگا۔ دوسری تسبیح اس نے روزانہ مجھ پر 100 بار درود بھیجا ہوگا۔ تیسری تسبیح اس نے روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا ہوگا۔ یہ 3 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اگر انہوں نے فرائض کے اندر کوتاہی نہیں کی ہوگی، کسی کا حق نہیں مارا ہوگا، اللہ ایسے شخصوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیں گے، ان سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا۔ دوسری بات، اس رات کے حوالے سے ہم سب لوگ آئے ہیں، ہر کسی کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی، کوئی نہ کوئی ارادہ کر کے آیا ہوگا گھر سے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ انسان اگر کسی چودھری کے پاس، کسی وڈیرے کے پاس، کسی MNA MPA کے پاس جاتا ہے کہ یار میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، میں اس کے پاس چل کے جاؤں گا، میرا فلاں کام ہو جائے گا۔ جب بندہ گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، حدیث میں آیا ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، بندہ جب یہ ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا، اللہ سے جا کر اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کروں گا، اللہ کے سامنے جا کر گر گڑاؤں گا، دعا مانگوں گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، اللہ سے اپنی بخشش کا سوال کروں گا، حضور علیہ السلام کی شفاعت کا طلبگار بنوں گا،
حضور کی سفارش کے بارے میں اللہ سے سوال کروں گا۔ جیسے یہ گھر سے نکلتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے یہ گھر سے نکلتا ہے اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی گناہ گار بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے، جب گھر سے نکلتا ہے مسجد کی جانب آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے فرشتوں تم میری اس بندے کے لیے استغفار کرو۔ اللہ سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیتی ہیں، اللہ کے حکم سے وہ مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہیں۔ اللہ مٹی کے ذرات کو حکم دیتی ہیں میرے اے مٹی کے ذرات تم گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ میرے سامنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے آیا تھا، قیامت کے دن تم اس کے گواہ بن جانا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ آسمان کو بھی حکم دیتے ہیں، آسمان کے ستارے بھی قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گے، اے اللہ یہ بندہ تیرے دربارے پہ آیا تھا، وہ مٹی کے ذرات جس ذرے پر تو نے سر رکھ کر اللہ کے سامنے گر گڑایا تھا، اللہ کے سامنے تو نے دعا کی تھی، اللہ کے سامنے تو نے اپنی التجا پیش کی تھی، اے اللہ میں بہت گناہگار ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہو گئی ہیں، مجھ سے بہت خطائیں ہو گئی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے میں نے عرض کیا ہے بندہ چل کے جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے پاس دوڑ کے جاتی ہے، بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ 70 قدم اس کے سامنے دوڑ کے جاتے ہیں۔ وہ کافر جو بیٹھ کے بار بار یہ لفظ دہرا رہا تھا، جو 70 سال تک یہ یا سنم پکارتا رہا، ایک دن اس کی زبان لڑکھڑا گئی، اس کی زبان پہ یا سنم کی بجائے یا سمد آ گیا، اس کافر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کافر نے حضور کا دیدار نہیں کیا تھا، اس کافر نے مسجد کے اندر آ کر اللہ کی دربار میں توبہ نہیں کی تھی، اس کی زبان صرف لڑکھڑی تھی، وہ کافر تھا، وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا تھا، وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا، وہ بے ایمان تھا، لیکن اس کی زبان جب لڑکھڑائی، اس کی زبان پر یا سنم کی بجائے جب یا سمد آیا تو اللہ نے اس کو بھی 70 بار جواب دیا۔ جس نے کلمہ پڑھا ہو اور جو حضور علیہ السلام کی محبت دل میں رکھتا ہو، آپ اپنے دل کے اندر یہ سوچیں اللہ اس کو جواب کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ 70 بار نہیں، میرا ایمان یہ کہتا ہے اللہ اس کو 70,000 بار جواب دے۔ مسلمان کی جو پہچان ہے یہ بہت بڑی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میری امت جنت کے اندر جائے گی، باقی نبیوں کی امتیں بعد میں جائے گی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ آپ پورا قرآن پاک اٹھا کر پڑھ لیجئے، پورے قرآن پاک میں اللہ نے تقریباً 26 انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر تذکرہ کیا ہے، اور تقریباً 27 کے قریب امتوں کا ذکر کیا ہے۔ کسی امت کو اللہ نے بہترین امت نہیں کہا ہے، اس نبی کی امت کو اللہ نے بہترین امت کہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوں گی اور آپ کی امت بھی ہوگی، اتنا زیادہ رش لگا ہوا ہوگا، ہم آپ کو کس جگہ پہ ڈھونڈیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو میں قیامت کے دن اپنی امت کے غریب لوگوں میں تمہیں ملوں گا، جو میری امت کے غریب لوگ ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں وہاں پہ ملوں گا۔ آج کل کے غریب لوگ جو بہانہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم محنت مزدوری کرتے ہیں،
ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، ہم سے تراویح نہیں پڑھی جاتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری حدیث کے اندر، سب سے پہلے میری امت کے جو غریب لوگ ہوں گے جنت کے اندر وہ جائیں گے، سب سے پہلے وہ جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف، اللہ نے ان کو بہت مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے مال و دولت کے حساب کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے تو باقی صحابہ کرام سے 500 سال بعد جنت میں جاؤ گے۔ صحابی رسول جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، اور یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تیرے اس مال کی وجہ سے اللہ تجھے 500 سال بعد جنت میں بھیجیں گے۔ حساب کتاب میں اتنی سختی ہوگی، اللہ حساب کتاب لیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 3 کام کر لیے وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوگا۔ پہلا کام، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے فرائض کے اندر کوتاہی نہیں کی ہے، نماز 5 وقت کی نماز کی پابندی کی ہے۔ نماز کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں معراج کر کے واپس آیا، شب معراج کو واپس آیا، میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اللہ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو صحابہ خوشی کے مارے جھومنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جھومنے کی وجہ پوچھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جواب دیا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوش کیوں نہ ہوں، آج کے بعد ہم اپنے رب سے براہ راست اپنے رب سے نماز کے اندر ہم کلام ہوا کریں گے۔ قرآن پاک کو اللہ نے کلام اللہ کہا ہے، کلام کہتے ہیں بات کرنے کو،